Assalamu alaikum listeners. Novel name Safreziz by Haram Shah, Season 2, Episode 7. सुबह के 4 बजने को थे, लेकिन वजदान अभी तक इस होटल के लॉन में एक बेंच पर बैठा अपने हाथ में मौजूद खत को देख रहा था। उन्होंने सुबह होते ही जियारत के लिए निकल जाना था, लेकिन वजदान के दिल में मौजूद बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जरिश को खोए हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। वो नहीं जानता था कि जरिश किस हाल में होगी, वो जिंदा भी होगी या नहीं। उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा उसे। वजदान ने अपने दिल को झूठी तसल्ली दी थी। मुझे पता है कि तुम जिंदा हो नूर, न जाने कैसे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम जिंदा हो। जानता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा गलत किया यार, लेकिन मैं क्या करता। तुम मेरे दिल पर अपना कब्जा चाह रही थी, जहां मैंने इतने सालों से किसी को भी जाने नहीं दिया। बहुत बेबसी से वजदान ने उस खत को फिर से पढ़ा, जब तक लफ्ज बलफ्ज उसे याद हो चुका था, लेकिन फिर भी वजदान को वो पढ़कर अजीब सा सुकून मिलता। तुमने मुझसे पूछा ना नू कि क्या ये सब मोहब्बत है या नहीं। मैं तुम्हें कैसे बताता, इस सवाल का जवाब तो मैं खुद भी नहीं जानता। भला मोहब्बत से ही नफरत करने वाला शख्स तुम्हें क्या बताता। क्या कुछ नहीं था वजदान की उन सरगोशियों में, मोहब्बत, तड़प, कर्ब, तकलीफ, पछतावा। और अब जब मुझे इस सवाल का जवाब मिला है तो तुम ही मेरे पास नहीं हो, वरना मैं तुम्हें सुनाता था कि किस तरह मेरे दिल की हर धड़कन चीख चीख कर मोहब्बत का इकरार कर रही है। वजदान ने आंखें मूंद कर वो खत अपने सीने पर रखा तो सुकून की एक लहर उसके तड़पते दिल में उतरी थी। जरिश का मासूम हसीन चेहरा, उसकी कांच सी आंखें, वजदान को देखकर उसके चेहरे पर आने वाला सुकून और वो शर्मीली सी मुस्कान, इशारा करने के लिए चलते उसके उन हाथों की हर अदा, सब कुछ वजदान के जहन में एक फिल्म की तरह चल रहा था। किस नाते से मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? हैसियत क्या है तुम्हारी? जान से मार दूंगा अगर दोबारा मुझसे कोई ऐसी बात कही तो। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी इस शक्ल से। फिर वजदान के अपने ही कहे अल्फाज और आंसुओं में डूबी वो कांच सी आंखें उसके जहन में आई थी। वजदान ने बहुत कर्ब से अपनी आंखें खोल दी और फिर उस खत को देखा। सजा का हकदार है तुम्हारा ये पत्थर दिल महबूब मेरी जान, लेकिन मेरी खुदगर्जी तो देखो, ये दिल सजा भी तुम्हारी कुर्बत में ही चाहता है, क्योंकि तुम्हारी दूरी का सिर्फ ख्याल ही इस चलते दिल को रोक देता है। लॉन की इस तन्हाई में सिर्फ वजदान पर बरसती चांदनी ही उसकी मोहब्बत की गवाह बन रही थी। मिल जाना मुझे नूर, सिर्फ एक बार मिल जाना, फिर देखना तुम्हारे दिल को दी जाने वाली हर असियत का मदावा मोहब्बत से करूंगा। इतनी मोहब्बत से कि तुम अपना हर दर्द, हर तकलीफ भुला दोगी। बस एक बार मिल जाओ। ये आखिरी सरगोशी उस पत्थर दिल इंसान ने नम आवाज में की थी। जरिश को अपनी जिंदगी से ही नफरत महसूस होने लगी थी। वो महसूस कर सकती थी कि वो परिंदे कैसा महसूस करते होंगे, जिन्हें सिर्फ अपने शौक के लिए लोग पिंजरों में कैद कर देते हैं। क्या होती है एक कैदी की जिंदगी? सिर्फ अपने इर्द गिर्द दीवारों को देखना और हर पल सिर्फ आजादी की ख्वाहिश और उसकी दुआ। वो बस किसी भी तरह से वहां से गायब हो जाना चाहती थी। उसे सबकी बहुत ज्यादा याद आती थी, अपनी माँ, बाप, बहनों की तो याद उसके दिल का नासूर बनती जा रही थी। तभी अचानक वो सब आंखें जरिश के दिमाग में आई तो वो 2 आंसू टूटकर उसकी आंखों से बह निकले। आपने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की ना वजदान। अब मैं आपसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगी, और अगर कभी मिल भी गई ना तो बात भी नहीं करूंगी आपसे। ये वहशी तो मेरे दिमाग और जिस्म को अजियत देता है ना, लेकिन आपने तो मेरे दिल को हर 1000 टुकड़ों में बखेर दिया है, और उसकी तकलीफ हर अजियत से बढ़कर थी वजदान, हर अजियत से। अब मैं टूट चुकी हूँ, पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, कभी न जुड़ने के लिए। वो अपने ही दिमाग में वजदान के एक फर्जी वजूद से मुखातिब थी। जरिश कारपेट पर बैठे अपने ख्यालात में इस कदर मगन थी कि उसे अपने कैदी की आमद का इल्म ही नहीं हुआ। कैसी हो मेरी गुड़िया?
آربی نے کافی نرمی سے زرش کے سر پر ہاتھ رکھا تو زرش ڈر کر جلدی سے پیچھے ہوئی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کب واپس آیا؟ زرش نے تو اس کے کبھی نہ واپس آنے کی اتنی دعائیں مانگی تھی۔ جانتی ہو میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ آربی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی، جس نے اس شیطان کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا، مگر تھا تو وہ شیطان ہی۔ تمہارا نکاح نامہ اور تمہارے شوہر کی ساری انفارمیشن۔ زرش کی روح کانپی تھی اس بات پر۔ آربی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وجدان ہاشم خان ہے نا تمہارا شوہر، ماس کمیونیکیشن میں بی ایس کر رکھی ہے اور کوہاٹ میں ایک جم کا مالک ہے۔ ایک جم کا؟ آربی کے چہرے اور لہجے میں بہت حقارت تھی۔ اس نے وہ پیپر زرش کے قدموں میں پھینکے۔ تم اس کو مجھ پر فوقیت دے رہی ہو؟ میرے بجائے اس کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گی جو تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتا، اور ایک طرف میں ہوں جو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہارے لیے تمہارے قدموں میں رکھ سکتا ہے، تمہاری کسی بھی خواہش کو تمہارے دل میں آنے سے پہلے پورا کر سکتا ہے۔ زرش جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص ایک شیطان ہے، اور اس وقت وہ اسے بالکل اسی طرح ولولا رہا تھا، ایک غلط راہ چننے کا کہہ رہا تھا۔ جانتی ہو تم، میں نے بچپن سے ہی سیکھا تھا کہ جو چیز آپ کو پسند آئے اس سے مانگو نہیں، بلکہ اسے چھین لو، کیونکہ مانگنے پر یہ دنیا کچھ بھی نہیں دیتی۔ اب دیکھو نا، غریب پیدا ہوا تھا، بے تحاشا دولت حاصل کر لی، لوگ کیڑا کہہ کر سائٹ پر پھینک دیتے تھے، دوسروں کو مجھ پر فوقیت دیتے تھے، اور اب میرے نام سے بھی تھر تھر کانپتے ہیں۔ آربی زرش کے پاس فرش پہ بیٹھا تو زرش خوف کے مارے اس سے دور ہو گئی۔ بس ایک کمی رہ گئی، محبت کی، جو میں تمہیں 12 سال کی عمر میں دیکھ کر ہی تم سے کر بیٹھا۔ سوچا کہ ایسا کیا کروں کہ بڑے ہونے تک تم کسی اور کی نہ ہو جاؤ۔ پھر ان پرانے لوگوں کا خیال آیا جو اپنی ملکتیوں پر اپنا نشان چھوڑ دیتے تھے تاکہ ہر کوئی جان جائے کہ وہ چیز کس کی ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی تو کیا تھا نا۔ آربی نے زرش کے کندھے کو نرمی سے چھوا۔ لیکن دیکھو نا، طریقہ کار آمد نہیں رہا، اس جم کے مالک نے پھر بھی تمہیں حاصل کر لیا۔ آربی نے دانت پیستے ہوئے اپنے ہاتھ کی سختی کو بڑھا دیا تو زرش سسک کر پھر سے رونے لگی۔ لیکن کوئی بات نہیں، جیسے اس دنیا سے ہر چیز چھینی جا سکتی ہے نا، اسی طرح تمہیں بھی چھین لوں گا، اور تمہاری چاہ تو مجھے اس پوری دنیا سے بڑھ کر ہے میری گڑیا۔ آخرکار تم وہ واحد لڑکی ہو جو پہلی نظر میں ہی اس کالے دل میں اتر گئی۔ پہلی نظر کی محبت کو نہیں مانتا تھا میں، لیکن نہ جانے کیوں تم سے تو پہلی نظر میں عشق کر بیٹھا۔ آربی نے بہت زیادہ لگن اور محبت سے زرش کو دیکھا، لیکن زرش اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسی محبت ہے جو اسے اتنی تکلیف پہنچاتی ہے؟ یہ کیسا عشق ہے جس نے اس کی آبرو تک کی پرواہ نہیں کی تھی؟ یہ سب صرف محبت کی آڑ میں چھپی ضد اور جنون تھا، اور کچھ نہیں۔ اب میرا عشق ذرا سا خود غرض ہے میری جان، اس کے لیے تمہیں پانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلے ہی 6 سال انتظار کیا ہے میرے اس عشق نے، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا میں۔ آربی نے زرش کے قریب ہونے کی کوشش کی تو زرش تڑپ کر اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس شخص کی فولادی گرفت سے نکل پانا ناممکن تھا۔ اس لیے یہی بہتر ہے میری جان کہ شرافت سے مان جاؤ، ورنہ مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے۔ آربی نے کچھ اور پیپر زرش کے قدموں میں پھینکے۔ زرش نے ایک نظر انہیں دیکھا اور کھلا کے کاغذات تھے۔ دستخط کرو ان پر، آربی نے پین اس کے سامنے کر کے کہا تو زرش نے فوراً اپنا سر انکار میں ہلایا۔ دیکھو میری گڑیا، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ میری بات مان جاؤ، تمہیں پھر سے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ آربی نے اسے دھمکایا، مگر زرش پھر بھی روتے ہوئے انکار میں ہی سر ہلا رہی تھی۔ وہ بھلا کیسے یہ کر سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں، یہ نکاح ہی تو اسے اب تک اس شیطان سے بچائے ہوئے تھا۔ آربی نے سختی سے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑے۔ بڑا مان ہے نا تجھے اس شخص پر۔ کوئی بھی شریف اتنا عرصہ گھر سے باہر کسی اور مرد کے پاس رہنے والی عورت کو نہیں اپناتا، وہ تو جاتے ہی تجھے طلاق دے دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تو ابھی اس سے خلا لے اور میری بیوی بن جا۔
काबिल रश्क होगी तेरी जिंदगी, वरना तेरे और तेरी आबरू के बारे में जो गलत फहमी मैं बाकियों के जहन में डाल सकता हूँ, इस अमल को सर अंजाम देने में मुझे कोई मसला नहीं है। इसलिए अपनी इज्जत बचानी है ना तो शराफत से मान जाओ, वरना। आरबी ने उसके कंधे से दुपट्टा हटाया तो जरिश बहुत देर घबराकर उसके चेहरे को देखती रही। जरिश का खौफ घुटने टेकने पर मजबूर हो चला था। जरिश ने एक नजर उन कागजात को देखा और बहुत सोचने के बाद उन कागजात से ध्यान हटाकर बहुत ज्यादा हकारत से उसने इनकार में सर हिलाया और फिर एक जोरदार थप्पड़ जरिश के चेहरे पर मारा गया। एक झटके से जरिश को धक्का देकर आरबी उठ खड़ा हुआ। तो काबिल ही नहीं है मेरी बीवी बनने के। तेरा यही अंजाम करना चाहिए कि वो शख्स तेरी सूरत भी न देखे, फिर दर भदर की ठोकरें खाए तू। जरिश उसकी बात पर कांप कर रह गई थी। कल तक का, सिर्फ कल तक का वक्त है तेरे पास। या तो इन कागजात पर दस्तखत कर देना, नहीं तो फैसला मेरे हाथों में होगा। समझ रही है ना? फिर तेरे साथ क्या करूंगा, इसे शराफत से मान जा। तंजिया सी मुस्कुराहट जरिश पर उछाल कर आरबी वहां से चला गया, जबकि जरिश दोबारा से अपनी किस्मत को रोने लगी। वजदान, साद और ईशत 2 दिन पहले ही जियारत पहुंच गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें आरबी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ था और यही बात वजदान को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। ये इतना भी छोटा शहर नहीं था कि यहाँ पर उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता। क्या सोचा है वजदान तुमने? साद के सवाल पर वजदान ने अपनी मुट्ठियां कसी। जरिश का पता लगाने के लिए आरबी को ढूंढना होगा और ऐसा जल्द अज जल्द करना होगा। साद ने इस बात में सर हिलाया। इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों अलग अलग हो जाएं, ताकि मालूमात जल्दी हासिल हो सके। साद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान मत हो मेरे दोस्त, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। साद ने उसे तसल्ली दी, क्योंकि अपनी जिस कमजोरी को वजदान इतने अरसे से छुपा रहा था, आज वो कमजोरी, वो परेशानी उसके चेहरे से छलक रही थी। मैं जा रहा हूँ। वजदान ने साद का हाथ झटका और अपना बैग पकड़कर घर से बाहर निकल आया। आंखों पर एक नकली चश्मा लगाने के बाद उसने हाथ में एक टूरिस्ट मैप पकड़ा और छानबीन करने निकल पड़ा। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उसे कोई फायदा नजर नहीं आया। जहां से वो चला था वो अभी भी वहीं खड़ा था। कुछ भी तो नहीं जान पाया था वो। अभी भी खाना खाने के बाद वो एक होटल में बैठा मोबाइल पर जरिश की तस्वीर देख रहा था, जो कि जन्नान ने निकाह पर शरारत से उसका मोबाइल लेकर बनाई थी। कई मर्तबा वजदान ने उस तस्वीर को डिलीट करना चाहा था, लेकिन ऐसा वो कर ही नहीं पाया। अब तो मिल जाओ यार, अब कितनी सजा दोगे? माना कि मजबूत हूं, सजा सह सकता हूं, मगर हर इंसान की एक हद होती है नूर, और मेरी वो हद खत्म हो चुकी है। वजदान ने बहुत ज्यादा नरमी से अपने मोबाइल की स्क्रीन को छुआ, जैसे वो इससे महसूस कर लेगा। तभी उसके ऊपर बर्फबारी होने लगी। बस अब एक गुजारिश, नहीं, ये हुक्म है मेरा कि तुम बिल्कुल ठीक होगी, चाहे वो शख्स कुछ भी कर ले। नूर, तुम इतना मत टूट जाना कि मैं फिर जोड़ ना सकूं तुम्हें। इतना मत बिखरना कि तुम्हें समेटना नामुमकिन हो जाए। मेरे लिए ठीक होना तुम। बस एक आखिरी मौका दे दो नूर, सिर्फ ये आखिरी मौका। फिर देखना कि तुम्हारा ये पत्थर दिल मसीहा तुम्हें कितना चाहता है। एक पानी का नन्हा सा कतरा जरिश की तस्वीर के गाल पर गिरा था। वजदान को जानने वाला कोई भी शख्स उसे बारिश का पानी ही समझता, लेकिन सच्चाई वो पत्थर दिल जानता था। जरिश अभी तक नहीं सो पाई थी। आरबी की बातें, उसकी धमकियों का खौफ उसके दिल को दहला रहा था। वो नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना होगा। वो किस तरह से अपनी हिफाजत करे। यह ख्याल आते ही जरिश फिर से इश्कियों के साथ रोने लगी। या अल्लाह, मेरी मदद करें, कैसे भी मुझे आजादी दिला दे। अब तो हर चीज पर कादिर है, मेरी मदद कर दे। जरिश तारों कतार रोते हुए अपने लिए दुआएं मांग रही थी, और रोते हुए कब उसकी आंख लग गई थी उसे भी इल्म नहीं हुआ। होश तो उसे तब आया जब किसी ने उसे झंझोड़ कर उठाया। जरिश बीबी, जल्दी से उठो, वक्त नहीं है हमारे पास। जरिश ने हैरानी से चंदा को देखा और उठ बैठी। चंदा ने फौरन एक चादर उस पर उड़ाकर उसे छुपाया।
چلو زرش بی بی، میں تمہیں لینے آئی ہوں، جلدی چلو، جانا ہے ہمیں یہاں سے۔ چندا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنا چاہا تو زرش جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرش کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، لیکن چندا اسے کوئی بھی وقت دیے بغیر باہر کی طرف لے کر چل دی اور بہت آہستہ سے گھر سے باہر نکل کر اسے ایک دیوار کے پاس لے آئی، جسے پھلانگ کر زرش کو وہاں سے جانا تھا۔ زرش کو 1 مہینہ یہاں رہتے ہوئے اب پتہ لگا تھا کہ وہ ایک برفانی علاقے میں تھے، کیونکہ جس کمرے میں اسے قید کیا گیا تھا وہاں تو ایک کھڑکی بھی نہیں تھی۔ باہر عالیہ بی بی کا نوکر آپ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن بی بی جی، عالیہ بیگم کا نام بھی زبان پر مت لانا، ورنہ وہ وحشی نہ جانے کیا کر گزرے گا۔ انہوں نے تو پہلے ہی بغاوت کر کے اپنے سر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ چلی جاؤ آپ یہاں سے، وہ لڑکا آپ کو یہاں سے لے جائے گا، اب جلدی جاؤ، وقت ضائع مت کرنا۔ چندا نے ایک اندھیرے میں لگی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تو زرش نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سیڑھی پر چڑھنے لگی پھر وہ، لیکن دیوار کی دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے زرش ایک پل کو گھبرائی، لیکن پھر ہمت کی اور وہاں سے کود گئی۔ اونچی دیوار سے گرنے کی وجہ سے زرش کو کافی چوٹیں بھی آئی تھی، جن کو نظر انداز کر کے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ جسم سردی کی شدت سے سن ہو رہا تھا۔ چلیں بی بی، زرش کی ہی عمر کے ایک لڑکے نے اس کے قریب آ کر اسے وہاں سے چلنے کو کہا تھا۔ زرش جلدی سے اس کے ساتھ سامنے موجود گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ وہاں سے چل پڑے تھے۔ میرا نام اسلم ہے بی بی، کار ڈرائیو کرتے ہوئے لڑکے نے بتایا تو زرش نے صرف اس بات میں سر ہلایا، پھر گھبرا کر پیچھے کو دیکھنے لگی۔ اتنی مغرور ہے، توبہ، انسان کچھ کہہ ہی دیتا ہے، شکریہ تک ادا نہیں کیا نکچڑی نے۔ لڑکا ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا، لیکن چھوٹی سی کار میں زرش وہ بڑبڑاہٹ سن چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ صرف گھبراتے ہوئے پیچھے ہی دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ ارے فکر مت کریں بی بی جی، ہم نے اڑن چھو ہو جانا ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں لگنا، دیکھ لینا آپ، اسلم نے ایک چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ زرش اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کہاں چھوڑ کر آئے گا، لیکن ابھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے اشارے دیکھنے کے لیے وہ بندہ ایک پل کے لیے بھی سڑک پر سے دھیان ہٹائے۔ اچھا ویسے اتنی مدد کی ہے، ہم تو بتا دو بی بی، جانتا ہوں کہ مجھے پہلے سے پتا ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ ایک لڑکی کو وہاں سے لے کر لاہور چھوڑاؤ، اور کچھ بھی نہیں بتایا۔ اور ویسے بھی جتنا بولا جائے اتنا ہی کرتا ہے اسلم، زیادہ بک بک کرنے کی عادت نہیں ہے اسے۔ اسلم نے ایک اور کوشش کی، مگر زرش کبھی پیچھے دیکھتی تو کبھی رونے لگ جاتی۔ کچھ بول لو بی بی جی، لمبا سفر ہے، آسانی سے کٹ جائے گا۔ اسلم نے ایک آخری کوشش کی، مگر مقابل کی خاموشی دیکھ کر گہرا سانس لے لیا۔ آپ کی مرضی ہے بھائی، ویسے اللہ بچائے ایسے غرور سے، اسلم نے سر جھٹک کر کہا، جبکہ زرش ابھی بھی روتے ہوئے آیتوں کے ورد کر رہی تھی۔ کہاں ہے وہ، بولو۔ عربی کے چلانے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ صرف آدھے گھنٹے میں ہی وہ زرش کی غیر موجودگی کا اندازہ لگا چکا تھا، اور اب سب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کے اندر وہ مجھے تم لوگوں کے قبضے میں چاہیے، سمجھے؟ اور یہاں کا سردار میرا وفادار ہے، اس سے کہو کہ پولیس والوں سے بھی ناکہ بندی کرا دوں، نکل نہ پائے وہ یہاں سے۔ سب آدمی اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلے گئے۔ ہیلی کاپٹر تیار رکھو، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، اس سے پہلے کہ پھر سے برف باری شروع ہو جائے، عربی نے اپنے آدمی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا، لیکن چندا نے اسے بہت حیرت سے دیکھا۔ مگر ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اگر وہ مل گئی تو؟ چندا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اگر نہیں، میرے آدمی اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اور جب میں کہوں گا وہاں پہنچا دیں گے۔ پولیس تو میرے کنٹرول میں ہے یہاں کی، لیکن اگر اس لڑکی نے آرمی کو یہاں پہنچا دیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یاری پکڑو تم بھی۔ عربی اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ بزدل کہیں کا۔ چندا اس کی کمر کو دیکھ کر ہلکا سا بڑبڑائی۔ اسلم اور زرش زیارت کی حدود سے نکلنے والے تھے جب اچانک ان کی نظر سامنے ہوئی ناکہ بندی پر گئی۔ زرش پل بھر کو گھبرائی تھی۔ ارے فکر مت کریں بی بی، یہ تو بس پولیس ہے، کیا کہہ لے گی ہمیں؟ بس یہ مت کہیے گا کہ آپ ہماری معشوقہ ہیں، پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسلم نے نرمی سے کہا اور تھوڑا آگے ہو کر گاڑی روکی۔ زرش نے فوراً اپنے چہرے کو
चादर से छुपाया। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एक पुलिस एहलकार खिड़की के सामने होकर पूछने लगा। कहाँ जाएगा साहब, घर जा रहा है, असलम ने आम से बलोची लहजे में कहा। ये तुम्हारे साथ कौन है? नकाब हटाओ लड़की। पुलिस वाले की गरजदार आवाज पर जरिश घबराकर असलम को देखने लगी। खुदा का खौफ करो साहब, हमारा बहन क्यों अपना चेहरा दिखाए? बलोच हैं हम, आंखें निकाल लेता है अपनी गैरत पर नजर डालने वालों की। असलम की बात पर पुलिस वाला गहरा सांस लेकर पीछे हुआ और गाड़ी का दरवाजा खोलकर असलम को बाहर निकाला। फिजा, आप इनका चेहरा देखो। उसकी बात पर लेडी कांस्टेबल गाड़ी की तरफ बढ़ी और जरिश को बाहर निकालकर उसके चेहरे से निकाब हटाने लगी। जरिश का तो दिल चाह रहा था कि वो वहां से गायब हो जाए। वही है सर। कांस्टेबल की बात पर जरिश की रूह तक काम गई थी, जबकि वो दूसरा पुलिस वाला मोबाइल निकालकर फोन मिला रहा था। जी सर, वो लड़की हमें मिल गई है, आप बस बताएं कि कहाँ पहुंचाना है। जरिश की रूह तक काम गई थी। क्या यही उसके नसीब में लिखा था? क्या वो फिर से उस कैद में जाने वाली थी? नहीं, इस बार नहीं। बहुत हिम्मत करके जरिश ने एक जोरदार धक्का उस कांस्टेबल को दिया और उसकी गिरफ्त से छूटते ही वहां से दौड़ लगा दी। दूसरा पुलिस कांस्टेबल उसके पीछे भागने लगा तो असलम ने जल्दी से अपने पास खड़े पुलिस वाले से बंदूक छीनकर उस कांस्टेबल की टांग में गोली चला दी। भागो बीबी, इनको हम देख लेगा। जरिश को असलम की आवाज सुनाई दी तो उसके भागने में शिद्दत आ गई। उस कमजोर से दिखाई देने वाले असलम ने एक साथ 2 पुलिस वालों को अपनी गिरफ्त में पकड़ रखा था। फिर इन दोनों को अचानक ही जोरदार धक्का दिया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी को जरिश के पीछे ले जाने लगा। जरिश कुछ ही दूर गई तो गाड़ी में सवार कुछ लोग जरिश के पीछे आ गए। उन्हें देखकर जरिश की जान मुट्ठी में आ गई। जरिश ने जब उन्हें अपने करीब देखा तो जल्दी से साथ मौजूद तंग सी गली में घुस गई, जहां वो गाड़ी नहीं आ सकती थी, और अपनी मुकम्मल रफ्तार से भागने लगी। सर्दी की शिद्दत से उसका वजूद सुन्न हो रहा था और पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठ रही थी, लेकिन जरिश नहीं जानती थी कि फिर भी उसके जिस्म में इस कदर हिम्मत कहां से पैदा हो रही थी। भागते हुए जरिश उस गली से निकलकर वापस एक सड़क पर आ चुकी थी, लेकिन अपने पीछे आने वाले कदमों की चाप वो बआसानी सुन सकती थी। वो लोग उसके करीब पहुंच चुके थे, बहुत करीब। जरिश की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो जानती थी कि वो पकड़ी जाएगी और ये बात उसकी तमाम हिम्मत खत्म कर गई। जरिश ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो लोग बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए थे, मगर तभी जरिश एक चट्टान की मानंद शय से टकराई और उसके भागते कदम वहीं रुक गए। वजदान सारी रात आरबी के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करता रहा। इसके नतीजे में 2 लोग उसके हाथों से बुरी तरह से पिटे भी थे, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि आरबी के आदमी होने के बावजूद वो लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आरबी ने अपने आप को बहुत ज्यादा छुपा कर रखा हुआ था और इस बात से एक चीज वजदान पर जाहिर हो गई थी कि वो बहुत ज्यादा डरपोक इंसान था। सारी रात वजदान ने सड़कों पर गुजारी थी और अब सुबह के वक्त मायूसी की हालत में वापस जा रहा था तब उसके कानों में फजर की अजान की आवाज गूंजी। बेसाख्ता तौर पर उसके कदम मस्जिद की तरफ उठे थे। इलाका ठंडा होने की वजह से मस्जिद में बहुत कम लोग थे, क्योंकि ऐसे इलाकों में जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता था तो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता। नमाज अदा करके वजदान ने अपने हाथ उठाए तो वो खूबसूरत सब्ज आंखें नम थी। मुझसे गलतियां हुई हैं मेरे अल्लाह, लेकिन गलतियां तो हर इंसान करता है और तू उसे माफ कर देता है। लेकिन मुझे चाहे तो ना बख्श, लेकिन उस मासूम की हिफाजत करना मेरे मौला। उसे मुझसे मिला दे ताकि मैं अपनी गलती सुधार लूं, उसके जख्मों का मरहम बन जाऊं, उसके दुखों का मदावा करूं, वो मसीहा बनूं जो वो मुझे समझती रही है। कहीं आंसू टूटकर उस शख्स के उसकी आंखों से गिरे। लोग बहुत कुछ होते हैं मेरे अल्लाह, लेकिन मैंने सब कुछ खोया है, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सब कुछ खो जाने की, लुट जाने की जीती जागती मिसाल हूं मैं, लेकिन अब अगर उसे भी खो दिया ना तो ये वजूद नहीं बचेगा, मिट जाएगी मेरी हस्ती। बस एक बार मेरी दुआ कबूल कर ले,
اسے ملا دے مجھ سے میرے مولا، ایک بار ملا دے۔ وجدان نے دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور خدا کی بارگاہ میں تڑپ کر مانگنے والا وہ شخص ایک مرتبہ پھر سے خود کو پتھر بنا کر باہر چل دیا۔ ابھی وہ چل کر کچھ دور ہی ہوا تھا جب ایک نازک سا وجود اس کی کمر سے ٹکرایا۔ وجدان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پل کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر اور قسمت پر یقین ہی نہیں آیا کہ سچ میں دل کی گہرائیوں سے مانگی ہوئی دعا اتنی جلدی قبول ہو سکتی تھی۔ کیا معجزے واقعی میں ہو جاتے ہیں؟ نور بے ساختہ وجدان کے لبوں سے نکلا۔ زرش جو پیچھے دیکھنے میں مصروف تھی، یہ آواز سن کر اسے سب ایک خواب لگنے لگا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کیسا لگتا ہے جب صحرا میں صدیوں سے بھٹکے ہوئے پیاسے کو پانی مل جائے۔ کئی آنسو ٹوٹ کر ان کانچ سے آنکھوں سے گرے۔ وجدان نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نازک وجود کو خود میں بھیج کر اپنے آپ کو اس کی موجودگی کا احساس دلایا۔ یقین کرنا چاہا کہ یہ سب ایک سچ ہے، کوئی خواب یا سراب نہیں۔ سکون کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں گردش کرنے لگی تھی۔ اے ہیرو، چھوڑ اسے، آربی کی ملکیت ہے وہ۔ ایک آدمی کی آواز پر وجدان نے زرش کو خود سے دور کیے بغیر اپنی لہو رنگ نم نظریں اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا، جبکہ ان سب آنکھوں میں سے نکلتے غضبناک شراروں سے ہی ڈر کر وہ لوگ 3 قدم دور ہوئے تھے۔ وجدان نے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئے زرش کو خود سے دور کیا تو اس کی نظر زرش کے ماتھے پر موجود چوٹ کے نشان پر پڑی، جس نے جلی تیلی پر تیل کا کام کیا۔ وجدان نے اپنی مٹھیاں بیچی اور ان تینوں کی طرف بڑھا۔ ہے ہمت تو صرف ہاتھ لگا کر بتا اسے۔ سرد مہر وجدان کی جگہ اب اس کے اندر چھپا درندہ، اس کا خطرناک ترین روپ خان بول رہا تھا۔ ایک آدمی نے بندوق اٹھا کر گولی چلائی، لیکن وجدان بہت تیزی سے اس گولی سے بچ کر اس شخص کے قریب پہنچا اور اسی کے ہاتھ میں موجود بندوق سے ایک گولی سامنے موجود شخص کے سینے میں ماری۔ دوسرے آدمی نے اپنی پستل سے وجدان پر گولی چلائی تو وجدان نے اپنی گرفت میں موجود شخص کو اپنے سامنے کر دیا۔ وہ گولی اس کے سینے میں لگی تو وہ شخص نیچے گر گیا۔ وجدان نے اس کے ہاتھ سے بندوق لے کر اس تیسرے آدمی کی ٹانگ پر گولی ماری، جس سے وہ کراتے ہوئے زمین پر ڈہ گیا۔ وجدان بندوق لے کر اس کے قریب ہوا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں مجھے معاف کر دے، شخص گڑگڑانے لگا۔ جا، معاف کیا۔ وجدان نے بندوق نیچے کی اور اس کی دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار دی۔ وہ شخص اب تڑپنے لگا۔ اگر زندہ بچ گیا نا تو اسے بتا دینا، اپنے اس آربی کو، کہ زرش صرف خان کی ہے، نور ہے وہ، اور وجدان خان اس کے نور پر نظر رکھنے والے کی آنکھیں چھین لے گا۔ اس لیے دیکھ، جتنی دنیا دیکھنی ہے، بہت جلد اس قابل نہیں رہے گا وہ۔ وجدان نے حقارت سے بھری ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور مڑ کر زرش کے پاس گیا جو گھٹنوں میں سردی زمین پر بیٹھی تھی۔ وجدان نے اس کے پتلے لباس کو دیکھا تو اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالی۔ چلو نو، وجدان نے اسے کندھوں سے تام کر کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر چلنے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ وہ اس کے پاس تھی، اس کے بہت قریب۔ وجدان کی جینے کی وجہ اس کے پاس تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ جبکہ زرش تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں کرتا؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا نا، پھر یہاں کیوں آیا؟ بہت سے سوال اس معصوم ذہن پر حاوی تھے، جبکہ وجدان اپنی متاع جان کو ساتھ لگائے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وجدان زرش کو لے کر اس چھوٹے سے گھر میں واپس آیا جو انہوں نے کچھ دن کے لیے کرائے پر لیا تھا۔ ساتھ جو کافی دیر سے وجدان کا انتظار کر رہا تھا، اس کی دروازہ کھٹکھٹاتے ہی دروازے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے وجدان کے ساتھ زرش کو دیکھا تو ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ جلدی سے انہیں اندر بلایا۔ زرش، تم ٹھیک ہو؟ سعد نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ زرش کے ذکر پر ہی ایشل بھاگ کر دروازے کے پاس آئی اور زرش کو کھینچ کر اپنے گلے لگا لیا۔ زرش بھی کسی کا سہارا پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وجدان دروازے کو لاک کر کے اندر داخل ہوا۔ زرش کے وہ آنسو
اسے برداشت نہیں ہو رہے تھے. وہ نہیں جانتا تھا کہ ان آنسوؤں میں اس کا کون کون سا درد چھپا ہے. ایشل کافی غصے میں تھی. بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ کو وہ جملہ مکمل کرنے سے روکا. ایشل تم اسے کمرے میں لے کر جاؤ اور کوئی گرم کپڑے دو اسے پہننے کے لیے. ایشل ہاں میں سر ہلا کر زرش کو دوسرے کمرے میں لے گئی. کہاں سے ملی وہ تمہیں؟ سعد نے پریشانی سے پوچھا. یہ سب اتنا بھی ضروری نہیں ہے سعد. زیادہ ضروری چیز اس وقت زرش کی حفاظت ہے اور ہمیں اسی کا خیال رکھنا ہوگا. سعد نے اس بات میں سر ہلایا. وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں، بس ایک بت کو چلا کر اپنے ساتھ لایا. میں کچھ نہیں جانتا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. سعد وجدان کی آواز میں چھپی پریشانی محسوس کر سکتا تھا. وجدان، ہمیں زرش سے پوچھ کر عربی پر حملہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے سعد. وہ ایک بزدل انسان ہے. ابھی تک تو وہ یہاں سے چلا بھی گیا ہوگا، لیکن اس کی پہنچ کافی زیادہ ہے. اس کا مطلب بہت سے لوگ زرش کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. سعد کو وجدان کی بات میں مصلحت نظر آئی. پھر ہمیں جلد از جلد زرش کو یہاں سے لے کر نکلنا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہ مشکل کام آرمی کی مدد سے بہت آسان ہو جاتا، لیکن اب ہم دونوں ہی اس کا حصہ نہیں ہیں. سعد کے لہجے میں افسوس تھا، کیونکہ سعد کو اپنے وطن اور فوج سے بہت زیادہ پیار تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ. لیکن اپنی دوست کی خاطر یہ سب چیزیں قربان کر کے سعد نے دوستی کی مثال قائم کی تھی. اور ایسا ہی اس نے شایان کی باری میں بھی تو کیا تھا. ہم شایان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، شاید وہ کچھ کر پائے. سعد کی بات پر وجدان نے کچھ دیر غور کیا اور پھر جیب سے اپنا موبائل نکالا جس پر سروس بالکل بھی نہیں تھی. ضرور ان لوگوں نے اس علاقے کی تمام سروسز بند کر دی ہیں تاکہ ہم کسی سے بھی رابطہ نہ کر سکیں. وجدان کی بات پر سعد نے مٹھیاں کسیں. تو اسے نقاب کروا کر یہاں سے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. سعد نے ایک اور حل بتانا چاہا، مگر یہاں کے پولیس والے بھی آربی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جن 3 لوگوں سے آج میں بھیڑا ان میں سے ایک پولیس والا ہی تھا. اس کو تو میں نے زندہ چھوڑ دیا، مگر باقی اتنے خوش قسمت نہیں نکلے. وجدان نے ضبط سے مٹھیاں کسی. پھر آپ؟ ہم یہاں سے نکلنے کی مکمل کوشش کریں گے بس کے ذریعے، اور اگر کسی نے ٹانگ اڑائی تو اس سے خود ہی نمٹ لیں گے. لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو تم اور ایشل اس میں نہیں پڑو گے. ان لوگوں نے تم دونوں کو نہیں دیکھا، اس لیے خاموشی سے چلے جانا. اور پھر وادی کے اختتام پر ایک ہائی وے ہے جہاں ایک اکلوتا چائے والا ہے. وہاں ملنا مجھے 2 دن بعد ٹھیک صبح 10 بجے، اور اگر نہیں ملوں تو اس سے اگلے دن. ایسا 10 دن تک کرتے رہنا. سعد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. اور اگر نہیں؟ فکر مت کرو سعد، میں تمہیں ضرور ملوں گا، وعدہ رہا. وجدان کی بات پر سعد نے اس بات میں سر ہلایا. خدا کرے اس سب کی نوبت ہی نہ. سعد وہاں سے چلا گیا تو وجدان نے اس کمرے کی طرف دیکھا جہاں کافی دیر سے زرش گئی ہوئی تھی. اسے ڈھونڈ تو لیا تھا، لیکن اب اس کے پاس جانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا. اپنا کہا ہر لفظ، ہر جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا. کافی دیر وجدان باہر بیٹھا اس دروازے کو دیکھتا رہا. تب ایشل کھانے کی خالی ٹرے لے کر باہر آئی. سنو، بتاؤ. ایشل بالکل اسی کے انداز میں بولی. کیسی ہے وہ؟ کچھ بتایا اس نے؟ ایشل اسے پھر سے کافی باتیں سنا دیتی اگر اس نے اس کے لہجے میں چھپی پریشانی نہ محسوس کی ہوتی. تو کچھ بتایا تو نہیں اس نے، لیکن کافی ڈری ہوئی ہے. آئی تھنک آپ خود جا کر اس سے پوچھیں گے تو وہ اپنی فیلنگز بہتر طریقے سے بتائے گی. آخر بیوی ہے وہ آپ کی. ایشل کی بات پر وجدان نے گہرا سانس لیا. مجھے ایسا نہیں لگتا. ریئلی آپ لوگ عورتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ گھٹنوں میں ہوتا ہے. شاید ایسا ہوتا بھی ہو، لیکن آپ مردوں کا دل تو یقیناً گھٹنوں میں ہوتا ہے. جذبات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وجدان اسے خطرناک آنکھوں سے گھور رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ایشل کا چلتا منہ بند نہیں ہوا تھا. قسم سے آپ سے نہ جذبات اور دل کی بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. ایشل اپنی بات کہہ کر غصے سے وہاں سے چلی گئی اور وجدان وہاں بیٹھ کر دروازے کو دیکھتا رہا. سچ میں ابھی تک یہی ہے آپ؟ قسم سے اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا زیادہ بہتر تھا. وجدان نے اس پٹاخہ کو غصے سے دیکھا.
تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی بے لگام نہیں ہوتی جا رہی؟ وجدان نے اسے اپنی خطرناک سبز آنکھوں کے زیر کرنے کی کوشش کی، مگر ایشل نے اپنی ہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں بہادری سے گاڑی۔ میری زبان کو لگام لگا ہی کب تھا؟ ایشل نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور ساتھ کے پیچھے چلی گئی، جبکہ وجدان کافی دیر بیٹھ کر یہ سوچتا رہا تھا کہ کیسے وہ اس کے دکھ کا اور کرب کا اندازہ لگائے، کیسے معلوم کرے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ زرش سے دور رہنا اب اس کے بس میں نہیں۔ جس پتھر کو زرش نے اپنی محبت سے صرف اور صرف اپنے لیے موم بنایا تھا، وہ اب زرش کی محبت کا طلبگار ہو چکا تھا۔ پھر کافی دیر باہر بیٹھے سوچنے پر ایک ترکیب وجدان کے ذہن میں آئی تھی، جس کی بنا پر وہ اس کی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حرکت یا تو مقابل کو بہت زیادہ ڈرا دے گی یا غصہ دلا دے گی، اور وجدان دعا کرتا تھا کہ کیفیت دوسری والی ہی ہو۔ زرش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اس قید خانے سے نکل آئی تھی، اپنوں میں آ گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ اس کی مشکلات ختم ہو چکی تھی۔ عربی کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ کوئی بھی مرد گھر سے باہر رہنے والی عورت کو نہیں اپناتا، تو کیا سچ میں وجدان اسے طلاق دے دے گا؟ یہ سوچتے ہی زرش نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ وہ صبح سے اس کے پاس بھی تو نہیں آیا تھا، ایک بار بھی تو اس نے اس کا درد جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ابھی بھی بالکل پہلے جیسا ہی سنگ دل تو تھا، پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟